دوستو آج کی اردو ڈکشنری میں بات ہوگی وقفہ، باقیات اور دورانیہ پر۔ ان الفاظ کی تفصیل آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے لفظ وقفہ پر، جس کا مطلب ہے قیام، سکون اور ٹھہراؤ۔ ہندی میں اس کے لیے ہم شبد انترال استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں انٹرول، پاز، انٹرمیشن اور ڈیلے جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جملہ ہے، اسکول میں کھانے کے وقفے کا بچوں کو بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ کھانے کا وقفہ یعنی لنچ بریک۔ خالد حسن قادری کا شعر ہے، یہ وقفہ ساعتوں کا چند صدیوں کے برابر ہے، وہ اب آواز دیتے ہیں تو پہچانی نہیں جاتی۔ اس کے بعد لفظ باقیات، جس کا مطلب ہے بقایا، وہ رقم بھی ہو سکتی ہے۔ غیر وصول شدہ مطالبے، بچی ہوئی چیزیں، باقی ماندہ، پسماندگان، بچے کھچے یادگاریں اور آثار قدیمہ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ شیش راشی، شیش وستوئیں اور اوشیش، بیلنسز، ایریئرز، ریزیڈیوز، لیفٹ اوورز اور ریمینز جیسے الفاظ اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پرانی عمارتوں کے باقیات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو آثار قدیمہ ہے، جو آرکیٹیکچر ہے، وہ پرانے زمانے کا دیکھنے والا ہے۔ سائمہ آفتاب کا شعر ہے، گئے دنوں کا کوئی خواب دفن ہے شاید، کہ اب بھی آنکھ سے رستا ہے باقیات کا دکھ۔ اس کے بعد لفظ دورانیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت، عرصہ عمل، مدت جو کسی کام کے لیے درکار ہو، نردھارت سمے وہ اودھی جو کسی کاریہ کے لیے آوشک ہو، ڈیوریشن the length of time for which something continues۔ اس تقریب کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے ہوگا۔ اس طرح سے ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں اس کو۔ شعیب ادن کا شعر ہے، میرے سر کو رکھو شانے پہ کچھ دیر، ہو کم دورانیہ آشفتگی کا۔ تو دوستو اسی شعر کے ساتھ آج کا ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔